اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ القیامہ کا مطالعہ کریں گے۔ یہ ایک مکی صورت ہے، نزول کے لحاظ سے 31ویں 31 اور ترتیب قرآنی کے لحاظ سے 75ویں یعنی 75 سورہ ہے۔ اس میں 40 آیات ہیں جو کہ 2 رکوع پہ مشتمل ہیں۔ لفظ القیامہ کا روٹ قوم کاف واو میم ہے۔ اس روٹ سے تقریباً 660 الفاظ جو قرآن کریم میں موجود ہیں، ان میں سے القیوم، مستقیم، اقیمو، کابو، کومو، یقیمون، یقیما، قوم، قوموں کا، قوم ہم، اقوام، قومن، یقومو، القوم، لقوم ہی، قائم، قائمن، مقام، قیام، القیامہ، قیم، قمتم، اقامت، فلتکم، اقمتم، مقیم، قوامین، مقیمین، اقامہ اور قوامون وغیرہ شامل ہیں۔ قوم کا مفہوم جو روٹ ہے قوم کا واو میم، کسی بھی چیز پہ یا کسی بھی نظریے پہ یا کسی بھی جگہ پہ اقامت کیے ہونے کے ہیں۔ اس سورہ کا نام اس کی پہلی ہی آیت میں موجود ہے، جس بات کی نشاندہی ہے کہ ہمیں سورہ میں القیامہ کے موضوع پہ انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہمیں قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ القیامہ۔ لا اقسم بیوم القیامہ، نہیں میں قسم کھاتا ہوں یوم القیامہ کی۔ قیامہ جیسے ہم پہلے بھی یہ دیکھ رہے تھے کہ اس کا روٹ قوم ہے، یعنی قیام کیے ہونا یا اقامت کیے ہونا، اور انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں اسٹینگ اور اسٹینڈنگ۔ اس آیت پہ تھوڑا سا غور کریں۔ آیت کا آغاز لفظ لا کے ساتھ ہے۔ دراصل کسی بھی حقیقت کے انکشاف سے پہلے لفظ لا کا استعمال جو ہے وہ یہ کنوے کرتا ہے کہ اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے لا کی کیفیت کو سامنے رکھا جائے، یعنی اپنے اکتسابی علوم اور ان کی بنیاد پہ قائم کردہ مفروضوں کو ایک سائڈ پہ رکھیں، ان کی نفی کریں، اور جو چیز بتائی جا رہی ہے، جو وحی آپ کے سامنے رکھی گئی ہے، اس پہ خوب غور و فکر کریں تاکہ اس کا مفہوم واضح ہو جائے۔ اور خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کا کسی بات پہ قسم کھانا اس چیز کی اہمیت پہ دلالت ہے۔ جیسے کلمہ طیبہ کا آغاز بھی ہم لا کے ساتھ کرتے ہیں، یعنی پہلے ہر غیر اللہ کی نفی اور اس کے بعد پھر اصلی خالق اور مالک کے لیے اسبات کا اظہار۔ لفظ القیامہ جس طرح لکھا ہوا اسکرین پہ موجود ہے یا قرآن کریم میں لکھا گیا ہے، یہ تقریباً 70 بار اس طرح سے قرآن کریم میں آیا ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ہر دفعہ اس کے ساتھ لفظ یوم لگا ہوا ہے۔ یہ کہیں بھی اکیلا اس شکل میں لکھا ہوا نہیں ہے، اور اکثر طور پر اس کا ترجمہ اٹھائے جانے یعنی مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے موقع کے کیے جاتے ہیں، اور انگلش میں عام طور پہ آپ کو مفہوم ملے گا ڈے آف ریسرکشن، اور پھر جہاں پہ ہمیں اپنے اعمال کے مطابق سزا اور جزا
ملے گی۔ اب ان دونوں لفظوں پہ یوم القیامہ، ان پہ الگ الگ سے غور کرتے ہیں اور پھر ان کے مفہوم کو اکٹھا کرتے ہیں۔ یوم کا مفہوم کسی ایک مرحلے کے شروع سے لے کے مکمل ہونے تک کے وقفے کا نام ہے، اور القیامہ کا مفہوم اقامت یا قیام کیے ہونے کے ہیں۔ جب ہم دونوں مفاہیم کو اکٹھا کرتے ہیں تو اس سے ایک مکمل دور زندگی کا مفہوم سامنے آتا ہے، جبکہ بعض اوقات اس سے مراد دور زندگی کی تبدیلی، یعنی ایک دور کا ختم ہونا اور دوسرے دور کے آغاز ہونا جو ہے وہ بھی لیا جاتا ہے۔ یہ بات ہمارے روزمرہ کے مشاہدے میں ہے کہ ہم جو کچھ بوتے ہیں کل کو وہی کاٹنا ہے۔ یہ برابر کے بدلے کا قانون ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اور ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ آج ہم جو اعمال کر رہے ہیں، موجودہ دور زندگی کے بعد کے آنے والے دور میں ہمیں اسی کے مطابق سزا اور جزا ملے گی۔ مرنے کے بعد اٹھائے جانا بالکل ایسے ہی ہے جیسے بارش کے بعد مردہ زمین کا جی اٹھنا، یا اس کی ایک اور مثال دوران نیند میں ہمارے شعور کا واپس لے لیا جانا ہے، اور جب ہم بیدار ہوتے ہیں تو وہ شعور دوبارہ بحال ہو جاتا ہے، جیسا کہ سورہ الانفال کی آیت نمبر 60 میں ارشاد ہے۔ اور وہی ہے جو تمہیں رات کو وفات دے دیتا ہے، اور وہ علم رکھتا ہے جو کچھ تم دن میں کر چکے ہو، پھر اٹھا دیتا ہے تمہیں اسی میں، یعنی دن میں، تاکہ اجل مسمى پوری ہو۔ پھر اسی کی طرف تمہاری مراجعت ہے، پھر وہ تمہیں بتلا دیتا ہے جو اعمال تم کرتے رہے۔ اب ان چیزوں کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں، ان مفاہیم کو سامنے رکھتے ہیں، تو ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یوم القیامہ کا مفہوم محض مرنے کے بعد اٹھائے جانا ہے، تو پھر جو موجودہ دور زندگی جس میں ہم زندہ ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس پہ آپ نے خود غور کرنا ہے۔ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی۔ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا انسان یہ حساب لگاتا ہے کہ ہم جمع نہیں کر سکتے اس کی ہڈیوں کو؟ لوامہ لوم سے بنا، لام واو میم، ملامت کرنے والا، سیلف ایکیوزنگ۔ عظامہ عظم سے بنا، این زوئے میم، اس کی ہڈیاں، his bones اور his frame۔ آیت نمبر 2 پہ ذرا غور کریں، یہاں بھی نفس کے بارے میں لا کے ساتھ ہی شروع ہو رہا ہے، اور پھر نفس کی قسم کھائی جا رہی ہے، اور اس پہ غور و فکر سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ واضح ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہمیں مطالعہ قرآن سے نفس کی 3 حالتوں کا پتہ چلتا ہے، جس میں سے سب سے پہلی حالت جو ہے وہ ہے نفس امارہ، اور اس کا ذکر سورہ یوسف کی آیت نمبر 53 میں ہے۔ اس کا مفہوم ہے، اور میں بری نہیں قرار دیتا اپنے نفس کو، بے شک نفس امارہ ہے برائی سے، مگر جس پہ رحم فرمائے اللہ تعالیٰ، بے شک میرا رب بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ تو نفس امارہ سے مراد نفس کی وہ حالت ہے جس میں نفس برائی پہ آمادہ رہتا ہے، برائی کی طرف لپکتا ہے، اس کا رجحان جو ہے وہ برائی کی طرف بہت زیادہ ہے۔ نفس کی دوسری حالت جو ہے وہ ہے نفس لوامہ، جس کی قسم اس سورہ کی آیت نمبر 2 میں اللہ نے کھائی ہے، اور اس کا مفہوم ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں نفس ملامت کرنے والے کی۔ تو ملامت کرنے والا نفس جو ہے وہ ہے جو برائیوں سے نکل پڑا ہے اور ترقی کی راہ پہ گامزن ہو گیا ہے۔ اب جب کبھی اس سے کوئی غلطی ہوتی ہے، کوئی کوتاہی ہوتی ہے، تو اس کا ضمیر اسے ملامت کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے کہ یہ میں نے غلط کام کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے
کہ یہ اب اچھائی کی طرف چل نکلا ہے۔ اور نفس کی جو تیسری حالت ہے وہ ہے نفس مطمئنہ، جس کا ذکر ہمیں سورہ الفجر کی آیت نمبر 27 اور 28 میں ملتا ہے۔ اس کا مفہوم کچھ اس طریقے سے ہے: اے نفس مطمئنہ، لوٹا اپنے رب کی طرف، تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی۔ یہ نفس کی وہ حالت ہے جس میں اس کے سارے گلے شکوے ختم ہو چکے ہیں، وہ راضی برضا ہو چکا ہے، نہ اسے مخلوق سے کوئی گلہ رہ گیا ہے اور نہ اسے اپنے خالق سے کوئی گلہ ہے۔ اب اس کی حالت راضی برضا کی ہے۔ اب نفس لوامہ کے ساتھ قسم کھانے اور ساتھ ہی اگلی جو آیت ہے، آیت نمبر 3 میں، ایک مرنے کے بعد دوبارہ اٹھا کھڑا کیے جانے کا جو تذکرہ ہے، تو اس کے کچھ مقاصد ہیں۔ تو جو پہلی بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے، یہ بتانا مقصود ہے کہ زندگی کا سفر نفس کے ذریعے جاری رہتا ہے۔ نمبر 2، اس سفر کے دوران مختلف پڑاؤ ہیں اور ہر پڑاؤ سے نفس کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے۔ تیسری چیز، نفس کی جو حالت لوامہ ہے وہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ وہ زندگی کی نامواریوں سے اپنا دامن بچا کے حقیقی ترقی کی طرف گامزن ہو گیا ہے۔ اور چوتھی بات جو سمجھ آتی ہے کہ جب تک کوئی نفس اپنا مقصد تخلیق پورا نہیں کرتا، اس کا سفر جاری رہتا ہے۔ بلا قادرینا علی ان نسوی بنانا، کیوں نہیں، ہم تو قادر ہیں کہ ٹھیک کر دیں اس کی پور پور۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ ارادہ رکھتا ہے انسان کہ کرتا رہے فجور آگے بھی یا آئندہ بھی۔ یسأل ایان یوم القیامہ، پوچھتا ہے کب ہے وہ یوم القیامہ۔ بنانا، بنن سے بنا، بے نون نون، انگلیوں کے پور، یا آپ کہتے ہیں انگلیوں کے نشانات، فنگر ٹپس اور فنگر پرنٹس۔ امامہ، امام سے بنا، آئندہ، آئندہ بھی، ٹو گو فارورڈ، ٹو کنٹینیو اور ٹو میک پیٹرن۔ ایانا، کب۔ اب اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا۔ انگلیوں کے نشانات یعنی جو فنگر پرنٹس ہیں، اس کی بات قرآن کریم نے تقریباً 1440 سال پہلے بیان کی تھی، اور سائنس کو انگلیوں کے نشانات کی انفرادیت کے بارے میں 19ویں صدی میں معلوم ہوا۔ اور یہ اللہ کی ایک ایسی قدرت کی نشانی ہے کہ جڑواں بچوں تک کے اپنے الگ فنگر پرنٹس ہوتے ہیں۔ اس بات سے اس حقیقت کی بھی نشاندہی ہوتی ہے کہ اس وقت دنیا میں جتنے بھی افراد موجود ہیں، سب کے فنگر پرنٹس الگ الگ ہیں۔ اور اسی طرح جو لوگ آج سے پہلے گزر چکے ہیں، ان کے فنگر پرنٹس بھی الگ تھے، اور آج کے بعد جو پیدا ہوں گے ان کے فنگر پرنٹس بھی الگ ہوں گے۔ یہ اللہ وحدہ لا شریک جو ہے، یہ انہی کی قدرت سے ہی ممکن ہے۔ لیکن ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ یہ فنگر پرنٹس اس جسم کی ایک انفرادیت کی نشانی ہے، نہ کہ نفس کی، کیونکہ نفس کے لیے کوئی بھی جسم جو ہے وہ ایک عارضی لباس آپ کہہ لیں، اسے آپ عارضی قیامگاہ کہہ لیں، یا اسے ایک پڑاؤ جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ اب لفظ جو انسان ہے، تھوڑا سا اس پہ بھی آپ دیکھیں کہ انسان کا مفہوم جو ہے وہ ہے ہی بھولے ہوئے ہونا، کیونکہ اس کا روٹ ہے نسی، کیونکہ کا بھولے ہوئے ہونا۔ تو جو کوئی بھی اپنے مقصد تخلیق کو بلہا کے اس دنیا کی رنگ و بو میں مست ہو جاتا ہے، تو وہ
اس حقیقت کو در حقیقت فراموش کر دیتا ہے کہ آج جو کچھ ہم کر رہے ہیں کل وہی کچھ ہمارے سامنے آنا ہے۔ گویا ایسا شخص اپنے مستقبل کو خراب کر رہا ہے۔ آج وہ جو خرابیاں کر رہا ہے تو اپنے مستقبل میں بھی خرابیوں کی بنیاد رکھ رہا ہے، اور اکثر پھر یہ سوال کرتا ہے کہ جس یوم القیامہ کے بارے میں مجھے بتایا جا رہا ہے وہ کب واقع ہوگا؟ فیضا بارک الباسارو، سو جب چندھا جائے نگاہ، و خاسف القمرو، اور گہنا جائے چاند، و جمع شمس والقمر، اور جمع کر دیے جائیں شمس و قمر، یقول انسانو یومئذ این المفر، کہتا ہے انسان آج کہاں ہے مفر، آج کہاں ہے بھاگ کے جانا، کہاں فرار ہو سکتا ہوں۔ خاسفہ خسف سے بنا، خے سین فے، کسی چیز میں سما جانا یا کسی چیز کا نظر آنا بند ہو جانا۔ ایکلفٹ، سنک انٹو اور ڈسپیئر۔ المفر، فرار سے، فے رے رائے فرار، بھاگ کر نکل جانا۔ فلی ٹو اور رن اوے ٹو۔ اب یوم القیامہ کی ایک تصویر کشی کا ذکر جو ہے وہ ان آیات میں مذکور ہے۔ انسان پہ ایک وقت آتا ہے کہ اس کی نگاہ چندھانے لگ جاتی ہیں، عقل کا چاند گہنا جاتا ہے، اور زندگی کا سورج غروب ہونے لگ جاتا ہے، اور اس وقت انسان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے جس کے بارے میں وہ پوچھ رہا تھا، لیکن اب وہ اس سے بھاگ کے کہیں نہیں جا سکتا۔ کلا لا وزر، ہرگز نہیں، کوئی جائے پناہ نہیں۔ الا رب کا یومئذ المستقر، تیرے رب کی طرف آج قرار گاہ ہے۔ جو نبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، بتلا دیا جاتا ہے انسان کو اس روز جو اس نے آگے بھیجا اور جو اس نے پیچھے چھوڑا۔ وزر، بچاؤ کی جگہ، کہ ذمہ داری کا بوجھ اٹھانا۔ شیئر برڈن، پلیس آف سیفٹی اور پلیس آف ریفیوج۔ یہ وہ وقت ہے جب ایک دور زندگی کی مہلت پوری ہو گئی ہے اور انسان کو اپنے رب کے حضور پیش کر دیا جاتا ہے، اور اسے اس کے اعمال کے بارے میں مکمل طور پہ آگاہ کر دیا جاتا ہے، کیا کرنا تھا اور کیا وہ کرتا رہا ہے، اور کون سے اعمال تھے جن کو اس نے اپنائے رکھا، اور وہ کون سے تھے جنہیں اس نے پس پشت ڈالے رکھا۔ بل انسان علی نفسی بصیرہ، بلکہ انسان اپنے نفس پہ خود بصیرت رکھتا ہے۔ ولو القی معاذیرہ، چاہے پیش کرے کتنی ہی معذرتیں۔ معاذیرہ عذر سے بنا، این زال رے، اپنے عذر، بہانے، صفائیاں، ہز ایکسکیوزز۔ اب انسان کو اس کے سارے اعمال بتانے کی چنداں ضرورت نہیں، یہ محض اتمام حجت ہے، کیونکہ وہ اپنے اعمال سے بخوبی واقف ہے، جیسا کہ سورہ الاسراء کی آیت نمبر 14 میں مذکور ہے۔ لے پڑھ اپنی کتاب، آج تو خود ہی کافی ہے اپنا حساب لگانے پہ۔ لا تحرک بہی لسانہ کا لتعجل بہ، مت حرکت دیں اس کے ساتھ اپنی زبان کو تاکہ تعجل کریں اس سے۔ ان علینا جمعہ و قرآنہ، بے شک ہم پر ہے یا ہمارے ذمہ ہے اس کا جمع کرنا اور اس کا پڑھا دینا۔ وَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، پس جب ہم اسے پڑھا دیں تو اتباع کریں پڑھائے ہوئے کا۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر بے شک ہمارے ذمہ ہے اس کا بیانیہ۔ تو حرک سے بنا، ہے رے کا، چلا، ہلا یا حرکت دے، موو۔ بیانہ بینڈ سے بنا، بے یہ نون، اس کی وضاحت، اس کی توضیح، اس کے نہیں، اٹس ایکسپاؤنڈنگ اور اٹس ایکسپلینیشن۔ لسان کا لفظ جو ہے، لسان سے مراد لینگویج بھی لیا جاتا ہے، اور لسان سے مراد زبان بھی لی جاتی ہے، اور زبان کو آپ کہہ سکتے ہیں ٹنگ ایز ووکل انسٹرومنٹ۔ سورہ طٰہٰ
آیت نمبر 114 میں ارشاد ہے، بس سب سے اعلیٰ ہے اللہ تعالیٰ مالک حقیقی، اور آپ مت تجیل کرے قرآن کے ساتھ اس سے قبل کہ پوری ہو جائے آپ کی طرف اس کی وحی، اور کہیں اے میرے رب زیادہ کر میرا علم۔ اب ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جب بھی قرآن کریم پڑھا جائے اسے غور سے سنا جائے۔ دوسری بات، جب پڑھنا ہے تو نہ تو بہت زیادہ اونچی آواز سے پڑھے اور نہ ہی بے آواز پڑھے۔ آواز صرف اتنی ہو کہ آپ کے اپنے کانوں میں ڈلے، اور اس وقت تصور یہ کیا جائے کہ یہ میرے خالق کا کلام ہے جو میرے کانوں میں پڑ رہا ہے۔ اب ان آیات جو تفکر ہے ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ قرآن کا محض پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ ضروری یہ ہے کہ پڑھنے کے بعد اس پہ خوب غور و فکر کیا جائے، اور جتنا سمجھ میں آ گیا ہے اس پہ عمل درآمد شروع کر دیا جائے۔ اس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فہم قرآن اسی نسبت سے ترقی پاتا ہے جس قدر آپ اس پہ عمل پیرا ہوتے ہیں۔ کلا بل تحبون العاجلہ، ہرگز نہیں، بلکہ تم محبوب رکھتے ہو جلد ملنے والی کو، یہ جلد ملنے والی چیزوں کو، وتذرون الآخرہ، اور چھوڑے رکھتے ہو آخرت کو۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، کچھ چہرے آج تر و تازہ ہیں، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف نظریں لگائے ہوئے ہیں۔ ناظرہ، نظر، نون زواد رے، شگفتہ، بارونق، ریڈینٹ، شائننگ۔ آیت نمبر 20 اور آیت نمبر 21 جو ہے اس پہ غور کریں۔ جس طرح قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے لگاتار محنت اور عمل پہم کی ضرورت ہے، بالکل اسی طریقے سے کامیاب زندگی گزارنے کا بھی یہی طریقہ ہے۔ لیکن کچھ لوگ اپنی کوتاہ بینی کے سبب وقتی اور جلد ملنے والے فوائد کو طویل مدتی اور دیر پا فوائد پہ ترجیح دیتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ طرز عمل کسی طرح سے بھی قابل ستائش نہیں ہے۔ اور آیت نمبر 23 اور آیت نمبر 24 جو ہے یہ نتیجہ بتا رہی ہے کہ جن لوگوں نے وقتی فوائد کی بجائے طویل مدتی فوائد کو مد نظر رکھا اور لگاتار کوشش کرتے رہے، لگاتار اس پہ عمل کرتے رہے، تو آج ان کے چہرے حشاش بشاش ہیں اور وہ ایک بہترین جزا پانے کے امیدوار ہیں۔ وَوُجُوهٍ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ، اور کچھ چہرے آج بسورے ہوئے، شکلیں بگڑی ہوئی، منہ لٹکے ہوئے۔ تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ، گمان میں کہ کیا جائے گا ان کے ساتھ کچھ توڑ دینے والا۔ کلا اذا بالغت التراقیہ، ہرگز نہیں، جب پہنچ جاتی ہے یہ ہنسلی تک۔ وقیل من راکن، اور کہا جاتا ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا۔ باسرہ، بسر سے بنا، بے سین رے، بگڑے ہوئے، بے رونق، اترے ہوئے، سکولنگ ڈاؤن۔ فاقرہ، فقر سے بنا، شدید سختی، بیک بریکنگ۔ راک، کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی ہستی، کوئی ایسا شخص جو آپ کو شفا یاب کر سکے۔ someone who can cure۔ اب آیت نمبر 24 اور آیت نمبر 25 پہ دیکھیں کہ نیک لوگوں کے برعکس جو لوگ جلدی حاصل ہونے والی اس عارضی زندگی کی خاطر من مرضیاں کرتے رہے، آج ان کے چہرے اترے ہوئے ہیں، ان کے منہ لٹکے ہوئے ہیں، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی انتہائی سخت برتاؤ کیا جائے۔ آیت نمبر 26 اور 27 جو ہیں وہ اس بات پہ دلالت کر رہی ہیں کہ جب کسی پہ موت کا وقت آ پہنچتا ہے تو اس کے گھر والے، اس کے دوست، احباب، ہر کوئی
کسی ڈاکٹر کو بلاؤ، کسی حکیم کو بلاؤ، کوئی دم کرنے والے کو بلاؤ، جو کوئی بھی ایسا شخص ڈھونڈ کے لاؤ جو اسے اس مرض سے نجات دلا سکے۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اور وہ گمان کر لیتا ہے کہ یہ فراق ہے۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اور لپٹ جاتی ہے پنڈلی پنڈلی سے۔ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، تیرے رب کی طرف آج ہے کھنچ کر جانا، یا تیرے رب کی طرف ہے آج ربانا۔ جی الفراق فرق سے بنا مفارقت، جدائی، پارٹنگ۔ التفت لفف سے بنا، لپٹ جائے یا لپٹنے لگے، اس وونڈ۔ المساق سوک سے بنا، سین واو کاف، کھینچ کر جانا، ٹو ڈرائیو ٹو۔ اب نفس جو اس جسم میں اقامت پذیر ہے، اسے یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ وقت آ پہنچا ہے جب اسے اس جہان سے رخصت ہو کر اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے۔ فلا صدق ولا صلی، سو نہ تو اس نے تصدیق کی اور نہ وہ منسلک ہوا۔ ولیکن کذب وتولی، بلکہ تکذیب کی اور منہ موڑے رہا۔ ثم ذهب الی اہلہ یتمطع، پھر چل دیا اپنے اہل کی طرف گمانڈ کرتا۔ اولا لک فاولا، یہی زیب ہے تجھے تو یہی زیب ہے۔ ثم اولا لک فاولا، پھر یہی زیب ہے تجھے، بس یہی زیب ہے۔ یتمطع متو سے بنا، اینٹ کر چلنا، سویگرنگ، کنسیٹڈ۔ فاولا ولی سے بنا، سو افسوس، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں سزاوار، اسی کے لائق، بی فٹنگ۔ یہ وہ شخص ہے، یہ وہ نفس ہے جس نے نہ تو کبھی حق کی عملی طور پر تصدیق کی اور نہ ہی حق و صداقت کے ساتھ اپنا رشتہ قائم کیا، بلکہ الٹا اس کی تکذیب کی اور احکامات علیہ کو پس پشت ڈالے رکھا۔ اس کی ساری دلچسپیوں کا محور، اس کا اپنا کنبہ، اس کی اپنی ذات اور اس کے اپنے دوست احباب یہ رہے۔ اسے کبھی بھی دوسروں کی خیر خواہی اور دوسروں کی بھلائی کبھی نہ سوجی، اور اب جس کمر توڑ برتاؤ کا اسے خدشہ تھا، در حقیقت وہ اسی کے لائق۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، کہ انسان حساب لگاتا ہے کہ اسے چھوڑ دیے گا یوں ہی۔ الم یکن نطفۃ من منی یمنی، کیا وہ ایک نطفہ نہیں تھا منی کا جو ٹپکایا گیا؟ ثم کان علقۃ فخلق فسوی، پھر ہو گیا ایک علقہ کیا، اسے متناسب کیا۔ الانسان نسی سے بنا، بھولا ہوا، ون ہو ہیز فارگاٹن۔ سدا سوی سے بنا، محمل، بیکار، بن پوچھے، نیگلیکٹڈ۔ اب ان آیات پہ ذرا غور کریں۔ کیا اے بھولے ہوئے لوگوں، تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تمہارے سے تمہارے اعمال کی کوئی پوچھ گچھ ہی نہیں کی جائے گی اور تمہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کیوں نہیں؟ ضرور پوچھا جائے گا۔ ذرا تھوڑی دیر کے لیے اپنی حقیقت پہ غور تو کرو۔ تم ایک ناقابل تذکرہ شے تھے، تو اس اللہ وحدہ لا شریک نے، اس خالق اور مالک حقیقی نے تمہیں قابل تذکرہ بنا دیا۔ اور اس بات کا ذکر سورہ الدہر آیت نمبر 1، 2 اور 3 میں ہمیں ملتا ہے۔ کبھی انسان پر ایک وقت زمانے سے گزرا ہے کہ وہ کوئی قابل تذکرہ شے نہ تھا۔ بے شک ہم نے خلق کیا انسان کو نطفہ مخلوق سے کہ ہم اسے جانچیں، سو کر دیا اسے سنتا دیکھتا۔ بے شک ہم نے اسے راہ دکھا دی ہے، اب خواہ وہ شکر گزار بنے خواہ وہ ناشکرہ ہو۔ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، بس کر دیے اس سے جوڑے مذکر اور مؤنث کے۔ الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتیٰ، تو کہا نہیں ہے یہ قادر اس پہ کہ احیا کر دے مردوں کا۔ الموتیٰ موت، بے جان،
زندگی سے محروم، ڈیوائڈ آف لائف، اور یو کین سے لائف لیس۔ اگر خالق کائنات کی کاریگری پہ غور کریں، اسی تخلیقی فارمولے سے مرد و زن دونوں کی تخلیق ہو رہی ہے، تو کیا اس ذات بابرکات کے لیے مرے ہوں کا احیا کر دینا کوئی مشکل قائم ہے؟ اور اس سے پچھلے آیات کے ساتھ جب ہم ان آیات کو ملا کے پڑھتے ہیں اور ان پہ تفکر کرتے ہیں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کس طرح ایک نفس حساب کتاب کے بعد اپنے اعمال کی سزا اور جزا پانے کے لیے اگلے جہان میں یا اگلے مرحلے کے لیے روانہ کر دیا جاتا ہے، اور وہاں دور زندگی کی شروعات بالکل اسی طریقے سے ہوتی ہیں جس طرح موجودہ جہان میں ہوئی تھی، اور یوں زندگی اور موت کا یہ کھیل چلتا رہتا ہے۔ مختصر سا خلاصہ پوری سورہ کا، زندگی ایک سفر کا نام ہے جو نفس نے طے کرنا ہے۔ اس سفر کے ایک مرحلے کا نام یوم القیامہ ہے۔ زندگی کے کھیل کی بنیاد عدل یعنی برابری کا اصول ہے۔ ہر کسی کو اپنا بویا ہوا خود ہی کاٹنا ہے۔ موت کے بعد ہر کوئی اپنے رب حقیقی کے حضور پیش ہو جاتا ہے، اور اس کی زندگی کے اگلے مرحلے کا انحصار اس کے اپنے ہی کیے ہوئے اعمال کے مطابق ہوتا ہے۔ جو نفس اپنے مقصد اور اپنے خالق اور مالک حقیقی سے کیے ہوئے وعدوں کو بھلا کر دنیا کی دلچسپیوں میں کھو جاتا ہے، وہ در حقیقت زندگی کے اگلے مرحلے میں اپنے لیے سختیوں کا سامان پیدا کر لیتا ہے، جبکہ اسے یاد رکھ کر اس کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنے والے اپنے لیے راحت کا سامان پیدا کر لیتے ہیں۔ ہماری موت زندگی کا خاتمہ نہیں ہے، بلکہ زندگی کے سفر کے ایک مرحلے کا اختتام اور اس سے اگلے مرحلے کی بنیاد ہے۔ نفس ہر مرحلے میں کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے، اور نفس کا سفر اس کے مقصد تخلیق کے حصول تک جاری رہتا ہے۔ اسی کا ایک نام اسفل السافلین سے احسن تقویم کا سفر ہے، اور جو نفس اپنے آپ کو خالق اور مالک حقیقی رضا کے مطابق ڈھال لیتا ہے، کامیابی کی راہ پہ چل نکلتا ہے، اور یوں عمل پہم سے ایک دن منزل پہ پہنچ جاتا ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب محمد و آلہ وسلم۔